लागत اس پہ کتنی آئی ہے اس جم پہ, کتنے پیسے لگے اس کی ٹوٹل جو اکوپمنٹ کاسٹ ہے وہ 50 ملین ہے. 5 کروڑ کی اکوپمنٹ ہے, بیکاز اس میں سارا اسٹینڈرڈائز اکوپمنٹ ہے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا میزبان محمد کامل خان, اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں محمد کامل خان کا یوٹیوب چینل. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں ڈفرینٹ انٹرویوز آپ لوگوں کے لیے کے آتا ہوں, لیکن تعلق ہمارا ہے اسپورٹس کے ساتھ, تو ہم آپ کو ایسی چیزیں دکھائیں گے جس کا اسپورٹس کے ساتھ لنک ہوگا. جی بالکل, آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کامل کر کیا رہا ہے اس جم میں. جی بالکل, یہ حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس کا جو نیا جم بنا ہوا ہے, آپ لوگوں نے تیمور سلیم جگڑا کے پیج پہ, سی ایم صاحب کے پیج پہ اس کی تصویریں دیکھی ہوگی, لیکن آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اس میں کون سے ڈمبلز ہیں, یہاں پہ راڈس کون سے ہیں, یہاں پہ پلیٹس جو ہے وہ کس کمپنی کے بنے ہوئے ہیں, اور اس جم پہ لاگت کتنی آئی ہے. جی آپ کو میں 110% بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بیسٹ جم. آپ لوگوں نے 5 اسٹار ہوٹلز میں بھی ایسا جم نہیں دیکھا ہوگا. کے پی کے لیے ایک اچیومنٹ ہے, اور اسپیشلی یہاں کے جتنے جو پشاور کے جو لوگ ہیں ان کے تو بلے بلے ہی ہو گئے ماشاءاللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں, مجھے ابھی بھی یاد ہے تقریباً کوئی 3 سال پہلے جب جنید صاحب جو ہے وہ اس ٹائم یس ڈی جی اسپورٹس تھے, تو ہوا کیا, ہم ایک دن آئے تو آج میں فلورنگ دیکھ رہا ہوں, ایسی فلورنگ ہے, میرا اپنا بھی جم ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ میں تو یہاں پہ ممبرشپ لینے ہی والا ہوں. جنید صاحب نے کہا کہ کامل یہاں پہ ایک جم بنائیں گے. میں اس کے ساتھ ویسے ہی آیا تھا اس جم, لائک یہ بنا نہیں تھا اس ٹائم, میں یہاں پہ آیا تھا تو اس نے کہا کہ کامل یہاں پہ ایک جم بنائیں گے. تو مجھے لگا کہ یار یہ حکومتی کام ہے, جم بنے گا نہیں بنے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, مجھے زیادہ یقین نہیں آ رہا تھا. لیکن آج یار یقین کریں, آئی ایم ویری ویری ہیپی. جنید صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, میں نے ان کو کہا کہ آپ کو یاد ہوگا جنید صاحب کہ آپ نے مجھے کہا تھا ایک دن کہ آپ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ایسا جم بنے گا کہ سارا پاکستان اس کو تماشے پہ گئی اور انجوائے کریں گے اس کو. تو آج میں بھی حیران ہوں اس چیز پہ کہ واقعی جو بات انہوں نے کی تھی وہ پوری ہوئی. میں پہلے آپ کو اس جم کا ایک اکوپمنٹ دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. تقریباً 10 کروڑ روپے کا اس جم پہ خرچہ آیا ہوا ہے, کوئی 5 کروڑ کے نزدیک قریب اس کے اکوپمنٹس پہ خرچہ آیا ہوا ہے, اور کوئی 5 کروڑ اس کے جو ہے نا لائٹنگ اور میوزک اور یہ بیسمنٹ سے انہوں نے اس طرح اٹھایا ہے, مطلب نیچے سے آپ اوپر آئیں گے اور اس کے مشینز جو ٹریڈ ملز ہے, جو لپٹیکلز ہے, جو مطلب ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ یہاں پہ مسنگ ہو. آپ میری ایکسائٹمنٹ دیکھ رہے ہو کیونکہ میں خود بھی حیات آباد کا رہائشی ہوں, تو میرے تو مزے ہی مزے ہے, جس کی بھی کال ہے میں کاٹوں گا. تو ایسا ہے کہ آپ کو جم کے اکوپمنٹس دکھاتا ہوں, اور اس کے بعد آپ جنہوں نے یہ کام کیا ہے, جن کا ہاتھ ہے اس جم کے پیچھے اس کو بنانے میں, جن کی ایفرٹس ہے, ان سے انٹرویوز لیں گے. نعمان دکھائیں ان کو. میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے ایکسائٹڈ ہوں میں ان مشینز کو دیکھ کے. دل کرتا ہے کہ سوئچ آن کر کے سیدھا جو ہے ایکسرسائز شروع کر دوں, بیکاز آئی ایم اے فٹنس فریک, ٹرسٹ می. اور یہ جو میں دیکھ رہا ہوں جس طرح اس کی فلورنگ ہوئی ہے اور جس طرح یہ جم ہے, آئی ایم جسٹ لونگ اٹ. اور دوبارہ میں جو ہے نا انشاءاللہ جن بندوں کو کریڈٹ ملتا ہے آپ ان کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لیں گے. اچھا جی, اس میں آلریڈی فین بھی لگا ہوا ہے, لائک اگر آپ کو گرمی لگتی ہے تو یہ فین بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اسپیکرز اس میں لگے ہوئے ہیں, حالانکہ ابھی اسٹارٹ نہیں ہے, سوئچ آن نہیں ہے, لیکن پھر بھی امیزنگ ماشاء اللہ. فیٹ برن, کارڈیو, اسٹرینتھ, سب کچھ مطلب اس میں گیون ہے.
کا ہم انتظار کر رہے تھے اور آئی ایم ویری لکی ٹو ہیو دیم. اور ان کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ نیشنل سیکرٹری جنید صاحب اور ہمارے ڈی جی اسپورٹ اسفندیار خٹک صاحب یہاں پہ موجود ہے اور اس سے بات کریں گے. مجھے بھی ابھی بھی یاد ہے جس طرح اسٹارٹ میں نے کہا کہ 3 سال پہلے میں آیا اور جنید صاحب کے ساتھ ہی تھا, یہاں پہ موجود تھے. تو یہ بالکل کچھ یہاں پہ تھا نہیں اور عجیب سی بلڈنگ تھی, بس میں یہی کہوں گا. تو جنید صاحب نے مجھے کہا کہ کامل یہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جم بنے گا. میں نے کہا بہت سے لوگوں نے ہمیں ایسا کہا ہے کہ اب جمز بنیں گے اور چیزیں بنیں گے, لیکن آج میں پراؤڈلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگوں نے یہ جم دیکھا. پہلے میں جنا اسفندیار صاحب سے تھوڑی گپ شپ لگوں گا. سر السلام علیکم. سر اس جم کے حوالے سے ذرا بتائیں, کیونکہ ہمارے مائنڈ میں تو یہی چیز آتی ہے کہ گورنمنٹ ہمارے لیے ایسا کام نہیں کرتی کہ مطلب جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہو, آپ کے لیفٹ رائٹ بڑے اسٹینڈرڈائز جمز جو وہ موجود ہیں, لیکن اس میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بیسٹ جم. بالکل. اب پروونشل گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ اب کافی حد تک چینج ہو گئی ہے اور وہ اب اس اسٹینڈرڈس پہ آ گئے ہیں کہ جو بھی آپ کی فیسلٹی بنا رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہو, وہ آپ ہائی ٹیک اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی بنائیں. جم میں چونکہ یہ جنید خان صاحب جو مجھ سے پہلے ڈی جی تھے, انہوں نے اسی کو کنسیو کیا اور اسی پہ کام شروع کیا, تو بہتری آ رہی ہے. جم بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کے پی میں بھی اس قسم کا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس قسم کا کوئی جم نہیں ہوگا, اور پبلک سیکٹر میں تو ہم یہ پہلے ہی میرے خیال میں انیشیٹو ہے. تو انشاءاللہ اب کے بعد جو بھی فیسلٹی بنے گی اسپورٹس ریلیٹڈ وہ انشاءاللہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہی ہوگی. اسفندیار صاحب کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے اس جم کا؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جب یہ پلان ہوا تو مجھے یاد ہے جنید صاحب نے بڑی ایفرٹس کی اس میں ماشاءاللہ. پھر ماشاءاللہ آپ اکٹھے بھی نظر آتے ہیں ہمیشہ اور بھائی لگتے ہیں ہمیں, اور اس کے بعد پھر آپ آئے تو ہم میں یقین تھا کہ انشاءاللہ یہ چیز پوری ہوگی. تو پھر آپ نے بھی اس میں بہت محنت کی, تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیں. بالکل, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جنید خان صاحب جب ڈی جی تھے انہوں نے اس کو کنسیو کیا, چونکہ وہ اس اسپورٹس کمپلیکس کو اپنا بالکل گھر کی طرح ہی سمجھتے ہیں, اور جب بندہ گھر میں کام کرتا ہے تو وہ اس کی کوالٹی بھی بہترین ہی ہوتی ہے. تو آئیڈیا بھی ان کا کنسیو کیا, اور بالکل اب آخر تک چونکہ جنید خان اور میں بیچ میٹ ہیں فارچونیٹلی, اور 2008 سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور بھائیوں کی طرح ہے, تو ان کی ان پٹ بالکل آخر حد تک جب اب اناگوریٹ ہونے جا رہا ہے تو شاید ہم اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں, لیکن اس کی مشینری کی سپلائی سے لے کے فلورنگ سے لے کے اس کی جو وینٹیلیشن سسٹمز, اس کی LED جو بھی یہاں پہ آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے, اس کے پیچھے جنید خان کی جو کنسیو کیا تھا وہ آئیڈیا کو, اس کی پھر اس کی جو فلفل کیا اس کو بالکل ایگزیکیوشن کے آخری لیول تک ان کی ان پٹ اس میں شامل ہے. ماشاءاللہ ابھی میں نے سنا ہے کہ فیمیل جم بھی بنا رہے ہیں, اور آپ کرن ڈی جی اسپورٹس ہیں ہمارے, تو اس کے پلانس بھی ہمیں بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح ہمیں اور سرپرائز بھی ملے کیونکہ ابھی بھی میں نے ایک اسٹوری لگائی کہ میں یہاں پہ موجود, تو ایک فیمیل نے میسج کیا کہ اور ہمارا جم کا ہے, تو میں نے کہا کہ فکر نہ کرو آپ کے لیے بڑا زبردست جم آ رہا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیں. بالکل, اس پروجیکٹ پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے. ایکسکیویشن آپ نے نوٹس کی ہوگی, اس میں 3 اسٹوری گراؤنڈ بیسمنٹ, گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور ہوگا, اور وہ اسپیسیفکلی فیمیل ریلیٹڈ فیسلٹی ہے. وہ سارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بن رہی ہے. پشاور میں کام شروع ہو چکا ہے. اس میں بھی ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ اسی قسم کا ایک جم ہوگا. اس میں مارشل آرٹس, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس اور سب کچھ اس میں فیمیل اسپیسیفک کی پورشن ہوگا, اور وہاں پہ فیمیل ایکٹیویٹیز ہوں گی. ممبرشپ کے حوالے سے لاسٹ کوشچن ہے میرا آپ سے. ممبرشپ کے حوالے سے ذرا بتائیں, مطلب کون الاؤڈ ہوگا, کون الاؤڈ نہیں ہوگا, اس کے حوالے سے ذرا کلیئر کر دیں, کیونکہ پھر کنفیوژن تھوڑی سی ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ممبرشپ نہیں مل رہی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ ممبرشپ کلوز ہو گئی ہے, تو اس کا پلیز ذرا کائنڈلی کلیئر کر دیں. بالکل, اس کی ممبرشپ کا ہم نے 4 کلرز رکھے ہیں. صبح 9 سے لے کے 1 بجے تک اس کا فیمیل ٹائم ہوگا, پھر 1 سے 3 تک اس کا بریک ہوگا, صفائی جو اس کی ہوگی وہ, اور اکوپمنٹ مینٹیننس. پھر 3 سے لے کے رات 10 بجے تک اس کا میل ٹائم ہوگا. ممبرشپ فیس ہم نے بڑی, چونکہ پبلک سیکٹر ہے تو ہمارا مقصد اس سے پروفٹ میکنگ نہیں ہوتا, صرف اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, اور اس کی جو کاسٹ آ رہی ہوتی ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی جم سے ہے. تو ہم اس کی انیشیل جو رجسٹریشن فیس ہے وہ ہم نے 5000 رکھی ہے, اور جو اس کی ممبرشپ ہوگی پر منتھ وہ ہم نے 2500 روپے رکھی ہے. تو 18 سال سے کم بچے اس کو استعمال کر نہیں سکیں گے, اور اس کے اوپر سے جتنے بھی ہیں ممبرشپ سب کے لیے they're allowed. Thank you so much sir, thank you so much. It's time for the big show. The big man Junaid صاحب جو ہے نا یہاں پہ موجود ہے, اور congratulations sir. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. سر اس جم کے حوالے سے پہلے یہ میں پوچھوں گا آپ سے, یہاں پہلے بھی جم تھا,
کیوں اس کو چینج کر دیا؟ وہ ٹھیک تھا، وہ اس پہ ایکسرسائز ہم کر سکتے تھے. کامل آپ کو یاد ہے ہماری کافی ڈسکشنز ہوتی تھیں، اور حیات آباد ایک اربن سینٹر ہے اور خیبر پختونخوا کے دارالخلافے میں اس قسم کے پبلک سیکٹر جم کی کافی اشد ضرورت تھی. تو میں یہاں پہ خصوصی ذکر کرنا چاہوں گا چیف منسٹر محمود خان صاحب کا، ماشاءاللہ، کہ وہ اکثر کہ ہمیں یہ ڈائریکشنز دیتے تھے. اور پھر اگین اسفندیار کا بھی شکریہ اس وجہ سے ادا کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے میرے جو ویژن تھا یا جو میری سجیشنز تھی ان کو ڈیولی آنر کیا، اور آج حیات آباد اور پشاور کے جو سپورٹس پرسنز ہیں ان کے لیے اتنا ایک اچھی فیسلٹی اسٹیبلش ہو رہی ہے. انشاءاللہ یہ پہلا سٹیپ مشکل ہوتا ہے، اسٹینڈرڈائزیشنز اور اس کی جو ریکوائرمنٹس تھیں، پروکیورمنٹ پروسیسز، اس پہ ہم نے کافی مل کر کام کیا ہے. تو آنے والے بجٹ میں ہم اس قسم کی فیسلٹیز کو خیبر پختونخوا کے دوسرے شہروں میں بھی انشاءاللہ اسٹیبلش کریں. چلیں صاحب، یہ بتائیں مشینز تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں اپ ٹو دا مارک 10 آؤٹ آف 10، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ یہاں پہ ہے جو ہمیں نہیں نظر آ رہا. اس کے حوالے سے بتائیں، اے سیز کے حوالے سے بتائیں، اس کے علاوہ وینٹیلیشن جو سسٹم ہے اس کا ذرا ہمیں کلیئر کرا دیں، میوزک سسٹم وغیرہ. بالکل آپ نے درست بات کی ہے کہ جم چونکہ کارڈیو ویسکولر ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اور اس کی جتنا بھی آپ کے اکوپمنٹ دیکھ رہے ہیں یہ کارڈیو اکوپمنٹ ہے، تو ریزلٹنٹلی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بریدنگ. اس فیسلٹی کو اسٹیٹ آف دی آرٹ لیول پہ اس کی وینٹیلیشن رکھی گئی ہے، اس کی جو روف ٹریٹمنٹ ہے، جو اس کے انلیٹس اور ایگزاسٹ سسٹم ہے، اس کے جو کیسیٹ اے سیز کا کانسیپٹ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. تو مقصد یہی تھا کہ یہاں پر جب کھلاڑی آئیں، اسپورٹس پرسنز آئیں یا جم کے جتنے بھی انتھوزیسٹ ہیں، تو وہ یہاں پر اپنی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ لیول کی فیسلٹی کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ بہتر بھی فیل کریں، بیکاز جو ہیپی ہارمونز ایکسرسائز سے جنریٹ ہوتے ہیں وہ بہت کم کسی اور ایکٹیویٹی سے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ کھلاڑی جتنے بھی اسپورٹس پرسنز آئیں گے، جو اویلیبل سلاٹس ہیں ان میں ان کو آگے آنا چاہیے، ضرور اپلائی کرنا چاہیے، اور ان کی جو سجیشنز اور فیڈ بیک آپ کے اور دوسرے پروگرامز کے توسط سے ہم ہمارے پاس آئیں گی، ہم ان کو بغور نوٹ بھی کریں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے. ماشاءاللہ، واش رومز، کبرڈز، سیٹنگ ایریا، جس طرح میں نے دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں آپ ان کو جو ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ میسج دیں کہ اب آپ لوگوں کو ہم نے اتنی اچھی فیسلٹی دی ہے، اس کا آپ بھی خیال رکھیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان سے ذرا ایبسلیوٹلی اس کی کنزرویشن، پریزرویشنز اور مینٹیننس ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے، اور جو ممبرز آئیں گے ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے. ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ایک بہترین اسکول کے ساتھ ساتھ بہترین اساتذہ کا بھی انتظام کرنا ضروری ہے، تو یہاں پر ہم بہت پروفیشنل لیول کے کوچز لا رہے ہیں جو کہ ہر پلیئر کو پرسنل ٹائم بھی دیں گے اور ان کو گائیڈنس بھی دیں گے، تاکہ یہ فیسلٹی جو ہے اس پہ جتنے بھی ممبرز آتے ہیں وہ اپنی آپٹیمم سیٹسفیکشن حاصل کر سکتے ہیں. چلیں صاحب، یہ بتائے، دل کرتا ہے پوچھ بھی دوں، ہاں بس پوچھ ہی لیتا ہوں، لاگت اس پہ کتنی آئی ہے؟ اس جم پہ کتنے پیسے لگے اس کی ٹوٹل جو اکوپمنٹ کاسٹ ہے وہ 50 ملین ہے. 5 کروڑ کی اکوپمنٹ ہے، بیکاز اس میں سارا اسٹینڈرڈائز اکوپمنٹ ہے اور کمرشل اسٹینڈرڈس کا اکوپمنٹ پروکیور ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو اس کی انفراسٹرکچر کاسٹ ہے، جو اس کے ڈبل ہالز بنے ہیں، اس کی روف ٹریٹمنٹس ہیں، پھر اس میں جتنی بھی الیکٹریفیکیشن ہوئی ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہے، اس کی ایئر وینٹیلیشن اور کنڈینسنگ اس پہ کافی کام ہوا ہے، جو اس کے لاکرز، چینجنگ روم، ٹوائلٹس اور واش رومز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کا ارائیول ایریا، گیسٹ ویٹنگ ایریا، تو وہ بھی اس پہ اس کی فلورنگ کے لیے ہمیں 6 مہینے لگے تھے امپورٹ کرتے ہوئے، بیکاز کرونا کی وجہ سے ٹرانسپورٹ شپمنٹ ہماری بیچ میں رک گئی تھی. تو میں اگین اسفند کا بہت ضروری تو ہے کہ اس کا میں شکریہ ادا کروں. انہوں نے مجھے فری ہینڈ بھی دیا، مکمل سپورٹ بھی کیا، اور کافی جگہوں پہ ہمیں جب مسئلے آئے تو انہوں نے ہمارے پاس ایڈیشنل جو پبلک سیکٹر گورننس رولز میں پروویژنس تھی اس میں ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کیا. لاسٹ کوشچن، جس طرح مطلب جس سرپرائز آپ نے کے پی کو دیا ہے، اسپیشلی پشاور کے عوام کے لیے ایک اسٹینڈرڈ آف دی آرٹ جم ڈیزائن کیا ہے، اس کے علاوہ آپ کی کچھ ایسے پلانز ہیں اسفندیار صاحب، اور آپ کی کچھ ایسے پلان ہیں مائنڈ میں کہ انشاءاللہ ہر ایک ٹاؤن میں ہر ایک جگہ پہ ایسے ہی جم بنے؟ ایبسلیوٹلی اس قسم کے جمز بھی بن رہے ہیں. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ فیمیل انڈور سپورٹس فیسلٹی اسٹیبلش ہو رہی ہے، وہ بالکل اسی کے ایڈجسٹنٹ اسی وجہ سے بن رہی ہے کہ میل اور فیمیل کے سپریٹ جو ہمارے کلچرل نارمز ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور اس سے بہتر فیسلٹی انشاءاللہ اس پہ کنسیو ہو رہی ہے. یہاں پہ جو شارٹ کمنگز یا ڈیفیشنسیز ہمیں نظر آئی ہیں وہ ہم نے ادھر اوور کم کی ہے. وہ آلریڈی پروجیکٹ انڈر ایگزیکیوشن ہے، اور ہوپ فلی نیکسٹ ایئر کے اینڈ تک وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی کو ہم ریپلیکا کر رہے ہیں باقی ڈویژنل اسپورٹس کمپلیکسز میں بھی.
مقصد یہ ہے کہ سپورٹس سیکٹر کی طرف کھلاڑی، سپورٹس پرسنز اور جو ہماری یوتھ ہے وہ آئیں اور اپنی ہیلتھ فٹنس کے ساتھ ساتھ اس میں اپنے کریئرس کو اڈاپٹ کریں، بیکاز یہ ایک بہت ڈائنامک ڈسپلن ہے اور اس میں بہت اچھی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. Thank you so much for your precious time. Thank you so much, sir.